آج ہم سب کو یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں حاضر ہو کر اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج ہم خداوند کے حضور میں حاضر ہو کر ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کلیسیا میں میل ملاپ پر ہم بات کریں گے، فیلوشپ پر ہم بات کریں گے۔ خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت ہم پڑھیں گے۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں اور اس کے بہت ممنون ہیں، اور اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہو کر جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، کلیسیا میں جو مسیحیوں کا جو میل ملاپ ہے، فیلوشپ پر ہم بات کریں گے کہ کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ایک مسیحی کا اپنی کلیسیا کے ساتھ رشتہ یا میل ملاپ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف اپنی مقامی کلیسیا کی ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ پورے شہر، پورے ملک اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جو کلیسیا کے اندر ایک مسیحی کا بطور مسیحی ہمارا چال چلن اور کلیسیا کے ساتھ جو ہمارا میل ملاپ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کلیسیا کا حصہ ضرور بننا چاہیے۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا، اور اسی دن 3000 لوگ بپتسمہ لے کر ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سب آپس میں رفاقت رکھنا شروع کرتے ہیں اور رسولوں سے تعلیم پاتے ہیں، دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، روٹی توڑنے میں مشغول رہتے ہیں، عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں اور آپس میں رفاقت رکھتے ہیں۔ ہر مسیحی، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، اس کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ کلیسیا کا حصہ ضرور بنے۔ کلیسیا کا حصہ بننے سے ہم ایک بڑے گھرانے کا حصہ بن جاتے ہیں، جو خدا کا گھرانہ ہے، جو خدا کے لوگوں کی جماعت ہے، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم ایسی قوم، ایسی امت کا حصہ بن جاتے ہیں جو خدا کی پیاری ہے، خدا کی برگزیدہ نسل ہے، خدا کی خاص ملکیت ہے۔ ہم اس جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم اس جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں جو ایمانداروں کی جماعت ہے۔ اور خدا کی اسی کلیسیا میں شامل ہونے کے بعد، کلیسیا میں حصہ بننے کے بعد، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، مقدسوں کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم مسیح پر ایمان لانے کے بعد یہ کہیں کہ میں کسی کلیسیا کا حصہ بننا نہیں چاہتا یا مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے گھرانے کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم دوسرے مقدسوں اور ایمانداروں کو قبول نہیں کر رہے کہ آپ ان کا حصہ بنو۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 42 ورس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح میل ملاپ کے لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے،
اور مسیح میں ہمیں نیا جیون، نئی زندگی مل جاتی ہے، تو ہمیں بھی ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح دوسروں کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ ہماری فکر کریں، وہ ہماری روحانی خوراک کا انتظام کریں، اور مسیح میں رہتے ہوئے ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں۔ ہر مسیحی کو کلیسیا کا حصہ ضرور بننا چاہیے اور کلیسیا سے رفاقت ضرور رکھنی چاہیے۔ اگر کلیسیا کا ہم حصہ ہیں تو ہمیں روحانی تعلیم ملتی ہے، روحانی خوراک ملتی ہے۔ ہم کسی پریشانی میں، بیماری میں ہوں، دکھ تکلیف میں ہوں، تو کلیسیا میں ہمارے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لفظ کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، اور جب ہم خدا کے گھرانے کا حصہ بن جائیں تو اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ ہم نہ رکھیں، بلکہ کلیسیا کے لوگوں سے ہم رفاقت رکھیں، میل ملاپ رکھیں، اور اپنے بہن بھائیوں سے، جو مسیحی بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ کسی کو ایمان میں جب ہم کمزور دیکھیں تو اس کو ملامت کیے بغیر اس کو ایمان کی مضبوطی کے لیے اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اور اگر کسی ضرورت مند کو ہم کلیسیا میں دیکھیں تو اس کی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں، اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور مسیح کے گھرانے میں، خدا کے مقدس گھرانے میں رہتے ہوئے یہ ساری ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو، کلیسیا کو اس طرح اور خدا کے قریب لے کے جانے میں ان کی مدد کریں، رہنمائی کریں، اور اسی طرح خداوند کی کلیسیا کے ساتھ رفاقت میں رہیں اور میل ملاپ میں رہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کر سکیں، اور خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔